حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے، بس ہر لحاظ سے یہ نمونے قائم کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، خوف سے رہو، اللہ تعالیٰ کا خشیت پیدا کرو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ عاجزی انصاری پیدا کرو اپنے اندر، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی دکھاؤ، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی بھی گندہ ہے تو وہ سب کو گندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قول و فعل ایک ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ فرمایا جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تخم ریزی کی جائے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت میں خدا نخواستہ ایسی ہے، اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے، فرمایا کہ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے، وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا بدر کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟ اتنی رونے اور زاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی شرائط ہوں مخفی، اگر وہ پوری نہ کی جائیں، اس لیے دعا ان کو پورا کرنے کے لیے دعا ضروری ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ انصار جنہوں نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی دین سے جوڑے رکھیں گے، ان کو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اپنے ایسے نمونے قائم کریں جو عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار ظاہر کرنے والے ہوں اور عملی حالتوں کے بھی اعلیٰ معیار کرنے والے ہوں اور عملی حالتوں کے بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے نمونہ ہوں۔ اگر نہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو انذار فرمایا ہے وہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ بس ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے